بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ سعدہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قوم بنو معان سے ملاقات کے لیے اپنے بیٹے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ روانہ ہوئی۔ وہ اپنی برادری کے ایک گھر میں ابھی داخل ہوئی تھی کہ بنی کین کے ڈاکوؤں نے لوٹ مار شروع کر دی۔ ان کا مال اپنے قبضے میں لیا، مویشی ہانگ کر لیے گئے اور بچوں کو قید کر لیا۔ ان بچوں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ اس وقت ان کی عمر صرف 8 سال تھی۔ وہ انہیں فروخت کرنے کے لیے عکاظ منڈی میں لے گئے۔ ایک دولت مند سردار حکیم بن حزام بن خویلد نے انہیں 400 درہم میں خرید لیا۔ ان کے علاوہ اس نے اور بھی غلام خریدے اور ان سب کو اپنے ہمراہ مکہ معظمہ لے آیا۔ جب اس سردار کی آمد کی اطلاع حضرت خدیجہ بنت خویلد کو ہوئی تو وہ اس سے خوش آمدید کہنے کے لیے تشریف لے گئیں، کیونکہ رشتہ میں یہ اس کی پھوپھی تھیں۔ حکیم بن حزام نے کہا کہ پھوپھی جان، میں عکاظ منڈی سے کافی تعداد میں غلام خرید کر لایا ہوں۔ ان میں سے جو غلام آپ کو پسند ہوں میں اسے آپ کی خدمت میں پیش کر کے خوشی محسوس کروں گا۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے تمام غلاموں کو دیکھا اور ان میں سے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا، کیونکہ ذہانت اور شرافت ان کے چہرے سے ٹپکتی تھی۔ تھوڑے ہی عرصہ بعد حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی کر لی۔ چنانچہ اس موقع پر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی خدمت میں تحفہ پیش کرنے کا ارادہ کیا، تو انہوں نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر کوئی چیز دکھائی نہ دی۔ چنانچہ انہوں نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں تحفۃً پیش کر دیا۔ اس طرح ایک خوش نصیب غلام آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق سے فیضیاب ہونے لگا۔ ادھر اس کی غمزدہ ماں کو پل بھر کے لیے چین نہ آ رہا تھا۔ اس کی گمشدگی کے غم میں رو رو کر بے حال ہو چکی تھی کہ کبھی آنسو خشک نہ ہوئے۔ اپنے لاڈلے بیٹے کی محبت کا شعلہ جوالا دل پر مسلسل داغتا رہا۔ ہر پل اسی سوچ میں رہتی کہ میرا بیٹا زندہ ہے کہ اس کی آمد کا انتظار کروں، یا فوت ہو چکا ہے کہ نا امید ہو جاؤں۔ ایک سال حج کے موقع پر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے کچھ افراد مکہ مکرمہ آئے۔ اچانک ان کی نظر زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی۔ انہوں نے اسے پہچان لیا اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی انہیں پہچان لیا اور آپس میں ایک دوسرے سے حالات معلوم کیے۔ جب حج سے فراغت کے بعد گھر لوٹے تو ان کے باپ حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی اطلاع دی کہ تیرا بیٹا زندہ اور سلامت ہے اور اس وقت مکہ مکرمہ میں ہے۔ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے اسے دیکھا ہے، اس سے باتیں کی ہے اور حالات معلوم کیے۔ حارثہ نے یہ خوشی کی خبر سن کر فوراً اپنی سواری تیار کی اور کچھ نقدی بھی اپنے ساتھ لی تاکہ بطور فدیہ ادا کی جا سکیں، اور اپنے بھائی کعب کو بھی ہمراہ لیا۔ دونوں تیز رفتاری کے ساتھ مکہ مکرمہ کی جانب روانہ ہوئے۔ وہاں پہنچتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ کے ہمسایہ ہیں، مانگنے والوں کی جولیاں بھر دیتے ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، بے کسوں کی فریاد رسی کرتے ہیں۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اپنے بیٹے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اس کی قیمت لینا چاہتے ہیں ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کے واسطے ہم پر کرم کیجیے۔ ہم نور چشم کو حاصل کرنے کی غرض سے بہت سا مال بھی لائے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی باتیں سن کر ارشاد فرمایا کہ کون ہے تمہارا بیٹا جس کا مطالبہ کر رہے ہو آپ لوگ؟ عرض کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں
ایک ایسی تجویز نہ دوں جو فدیہ سے بہتر ہو؟ دونوں نے تعجب سے پوچھا، کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اسے تمہارے سامنے بلاتا ہوں، اگر وہ تمہارے ساتھ جانا پسند کرے تو اختیار ہے، بخوشی لے جائیے، میں اس کے بدلے کچھ نہیں لوں گا، لیکن اگر اس نے میرے ساتھ رہنے کو ترجیح دی تو پھر میں اسے تمہارے ساتھ جانے پر مجبور نہیں کروں گا۔ یہ تجویز سن کر دونوں نے خوشی سے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عدل و انصاف کا حق ادا کر دیا ہے، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجویز منظور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور عرض کیا کہ یہ دونوں کون ہیں؟ عرض کیا کہ یہ میرا باپ حارث بن شرحبیل ہے اور یہ میرا چچا کعب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری جانب سے تمہیں اختیار ہے کہ ان کے ساتھ چلے جاؤ یا میرے ساتھ رہو۔ حضرت زید نے یہ سنتے ہی بلا تردد فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہی ساتھ رہوں گا۔ بیٹے کے منہ پر یہ بات سنتے ہی باپ نے بڑے افسوس کے ساتھ کہا، بیٹا تو اپنے ماں باپ پر غلامی کو ترجیح دیتا ہے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ابا جان، میں نے یہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جن اوصاف حمیدہ کا مشاہدہ کیا ہے اور جس طرح آپ میرے ساتھ مشفقانہ انداز میں پیش آتے ہیں، میں ان سے بہت زیادہ متاثر ہوں، لہٰذا میں انہیں چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ انداز دیکھا اور ان کی جانب سے والہانہ محبت کے مظاہرے کا مشاہدہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلدی سے اٹھے اور اس کا ہاتھ پکڑا اور سیدھے بیت اللہ تشریف لے گئے اور سرداران قریش کے سامنے بآواز بلند ارشاد فرمایا، اے خاندان قریش، گواہ رہنا، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا وارث ہے اور میں اس کا وارث ہوں۔ بہرحال وہ خوش ہوئے، وہ اعلان سن کر واپس اپنے گھر روانہ ہو گئے۔ اسی دن سے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے پکارے جانے لگا۔ اعلان نبوت کے بعد حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زید بن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے پکارا جانے لگا، یہاں تک کہ قرآن کریم میں یہ حکم نازل ہوا۔ اس حکم خداوندی کے بعد حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکارا جانے لگا۔ جس طرح زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے والہانہ محبت کا اظہار کیا، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے شفقت پر انداز میں پیش آئے اور انہیں اپنے خاندان کا ایک فرد بنا لیا۔ اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔